اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو واقعہ اصحاب فیل کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایک نہ ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں، آپ کو ملتی ہوگی۔ تو اسی حوالے سے آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اصحاب فیل کا واقعہ کیسے پیش آیا، اس کی وجہ کیا بنی، کہاں پیش آیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنا دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن 50 اور 5 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہ، اس وقت یمن کا بادشاہ تھا ابرہ، ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب کیا تھا، وہ کیوں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا؟ ابرہ بادشاہ نے یمن کے دارالسلطنت، یعنی کہ اس وقت یمن کی جو دارالحکومت جو شہر تھا اس کا نام صنعاء تھا، اس کے اندر یمن کے بادشاہ نے ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا۔ گرجا گھر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں عیسائی جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ عرب کے جو لوگ ہیں نا، یہ خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، وہی لوگ عرب کے تو خانہ کعبہ کی طرف نہیں جائیں گے اور یہاں آ کر اس گرجا گھر کی عبادت کریں گے۔ تو اس بات کا جب مکہ والوں کو معلوم ہوا تو مکہ میں رہنے والے قبیلہ کنانہ کا ایک شخص قبیلہ کنانہ میں سے اٹھا اور غصے میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں جا کر گرجا گھر میں پخانہ بھر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ اس بات کا جب ابرہ کو معلوم ہوا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے قسم اٹھائی کہ خانہ کعبہ کو ڈھا کے واپس آؤں گا۔ تو اس نے اپنے ساتھ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا نہیں بلکہ حملہ کرنے کی اس نے سازش بنائی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس مویشیوں میں سے 200 یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا ہے۔ حضرت عبد المطلب ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بہت بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ تو جب ابرہ کو معلوم ہوا کہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار حضرت عبد المطلب ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کیسے کھڑا نہ ہوتا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ان کی پیشانی میں، حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے حضرت عبد المطلب کا چہرہ دیکھا نورانی، تو آپ کی عزت و احترام کے لیے ابرہ بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر، یعنی کہ حضرت عبد المطلب کو تخت پر بٹھا کر، اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ تو جواب میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو میرے سپرد کیجیے۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا
کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، خدا اپنے گھر کو خود بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرہ بھر بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جاننے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا نہیں ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا تو حکم کر دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور چھپ کر پناہ لے کر مکہ والوں سے کہا، ان لوگوں کو دیکھو، ان کے ساتھ اللہ پاک کرتا کیا ہے۔ تو دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ وہ حشر کرے جو اللہ پاک نے فرعون کے ساتھ کیا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جب دعا مانگی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت و اشعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مار اور ہار بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ فیل میں کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ جیسا کہ ذکر ہے 30ویں پارے کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس پورے اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو ابابیل پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمودار کیا کہ ان پرندوں کے کئی ہول یعنی کہ جھرمٹ بنے، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہار و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے یعنی کہ ہاتھی کے سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر سورۃ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا؟
اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکرے کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبھائے، بس جیسا بنا ڈالا، بھیس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی ذات اقدس سے اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے۔